طفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقا حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحوي نزقا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا افضل الاولین واشرف الاخرین العبد المعیت الرسول المسدد المحمود الاحمد ابی القاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الغر المیامین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اما بعد فقد قال اللہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاہم اللہ من فضلہ هو خیر لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القیامہ. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البخیل بعید من اللہ وبعید من الناس وبعید من الجنہ وقریب من النار. مومنین کرام، آپ کی خدمت میں آج جس موضوع اور جس عنوان پر گفتگو کرنا ہے وہ انسانی صفات میں سے بدترین ایک صفت جس سے ہمیں بچنے کی بہت زیادہ تاکید اور سفارش کی گئی ہے وہ صفت بخل کی صفت ہے. آج بخل کی مذمت اور بخل سے بچنے کی تاکید اور بخل کے برے آثار اور نتائج، ان موضوعات پر جو ہے آپ کی خدمت میں کچھ آرائی جو ہے پیش کرنا ہے. انسانی صفات میں سے ایک بدترین صفت بخل کی صفت ہے. یہ صفت جس انسان میں ہو وہ انتہائی مذموم اور انتہائی مذمت شدہ انسان ہے. وہ جس کے وجود میں، جس کے باطن میں بخل کی صفت ہو. متعدد آیات میں اس شخص کی مذمت کی گئی ہے اور اسی طریقے سے متعدد روایات میں بخیل انسان کی بہت زیادہ مذمت اور سرزنش اور بہت زیادہ اس کی قباحت کو جو ہے بیان کی گئی ہے. آج کی درس میں آپ کی خدمت میں سب سے پہلے ہم بخل کی تعریف کریں گے کہ بخل کسے کہا جاتا ہے اور کس چیز کا نام بخل ہے، اور اس کے بعد پھر قرآن پاک کی آیات کی روشنی میں بخل کی مذمت اور بخل سے بچنے کی تاکید اور خالق دو جہان نے جو اس بری صفت سے بچنے کی انسان کو سفارش کی ہے اور بخیل انسانوں کی جو مذمت اور ان کے عقاب اور عذاب کو جو بیان کیا گیا ہے ان آیات کی آپ کی خدمت میں تلاوت کریں گے. اور اس کے بعد پھر آل محمد کے ارشادات اور روایات آل محمد کی روشنی میں سرور کائنات کی کلمات اور ان کے پاکیزہ کلام کی روشنی میں بخل سے بچنے کی تاکید اور بخل کی مذمت اور بخل کے جو ہے برے آثار اور نتائج اور بخل کے برے عواقب کو بیان کریں گے. سب سے پہلے بخل کس چیز کا نام ہے؟ بخل کسے کہا جاتا ہے؟ اس کی تعریف کیا ہے؟ لغت کی کتابوں میں موجود ہے البخل هو الامساک حیث ینبغی البذل. بخل مال کو خرچ نہ کرنے کا نام ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں کنجوسی کا نام ہے اور مال کو بچانے کا نام ہے.
ایسے جگہ پر مال کا خرچ نہ کرنا جہاں مال خرچ کرنا چاہیے، جہاں مال کا خرچ کرنا ضروری ہے، جہاں مال کا خرچ کرنا ضروری ہے، جہاں مال کا دینا ضروری ہے، شریعت نے کہا ہے یہاں مال دینا چاہیے، مال خرچ کرنا چاہیے، یا عقل کہتی ہے کہ اس مورد پر مال خرچ کرنا چاہیے، ایسے مورد پر جو ہے وہ مال کو بچانا اور مال کو محفوظ رکھنا اور مال کو خرچ کرنے سے منع کرنے کا نام بخل ہے۔ مثال کے طور پر یہ از موارد میں سے جہاں مال دینے کی ضرورت ہے، مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، جہاں انسان پر مالی واجبات لگ جائے اور خمس کا نکالنا واجب ہو جائے، زکوٰۃ کا نکالنا جو ہے نا وہ واجب ہو جائے، تو ایسے مقام پر زکوٰۃ کا نکالنا واجب ہے، خمس کا نکالنا واجب ہے، لیکن بخیل انسان زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے، خمس نہیں نکالتا ہے، تو یہاں پر مال خرچ کرنا چاہیے تھا، مال دینا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں دیتا ہے بخل کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے کوئی انسان مثال کے طور پر عزیزوں میں سے، رشتہ داروں میں سے وہ مجبور ہے اور بیمار ہے یا کوئی اور سخت سیریس مشکل میں جو ہے نا وہ مبتلا ہے، تو جو شخص مالدار ہے وہ اپنے مال کے ذریعے سے کسی کی عزت کا مقام ہے تو عزت کو بچائیں، کسی کی جان خطرے میں ہے تو جان کو بچائیں، اور کسی کے آبرو خطرے میں تو آبرو کو بچائیں۔ یعنی جہاں مال کی ضرورت ہے، مال خرچ کرنا چاہیے، تو وہاں پر مال خرچ کرنا اس کی جو ہے وہ بزرگی کی علامت ہے اور اس کی کرامت کی علامت ہے، اس کی سخاوت کی علامت ہے۔ لیکن اگر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہے، اگر وہ خرچ نہیں کر رہا ہے، تو اس شخص کا نام بخیل ہے اور اس مال خرچ نہ کرنے کا نام جو ہے وہ بخل ہے۔ لہذا بخل کی تعریف یہ ہوا هو الامساک حیث ینبغی البذل، مال کو خرچ نہ کرنا اور مال کو بچانا جہاں پر خرچ کرنی چاہیے، جہاں پر مال دینا چاہیے وہاں مال نہ دینے کا نام جو ہے وہ بخل ہے۔ سرور کائنات نے بیان فرمایا الرجال اربعۃ، لوگوں کی جو ہے وہ 4 قسمیں ہیں۔ سب سے پہلے قسم سخی، پہلی قسم سخی ہے، دوسرا جو ہے وہ کریم ہے، تیسرا جو ہے وہ بخیل ہے، چوتھا جو ہے وہ لئیم ہے۔ پھر ہر ایک کی تعریف کیا ہے۔ فالسخی الذی یأکل ویعطی، سخی اس شخص کا نام ہے، اسے سخی کہلاتا ہے جو خود بھی کھاتا ہے دوسروں کو بھی دیتا ہے، یعنی دوسرے جب ضرورت مند ہو، حاجت مند ہو، ان کو بھی عطا کرتا ہے، ان کو بھی دیتا ہے، اپنے مال سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتا ہے، خود بھی جو ہے نا وہ خرچ کرتا ہے۔ لہٰذا سخی اس انسان کا نام ہے جو خود بھی کھاتا ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلاتا ہے اور دوسرے ضرورت مند اور حاجت مند لوگوں کو بھی کھلاتا ہے، اس شخص کا نام سخی ہے۔ سخی کے مقابل میں جو ہے وہ بخیل ہے۔ بخیل کون ہے؟ بخیل کے لیے پیغمبر نے فرمایا البخیل الذی یأکل ولا یعطی، بخیل اس انسان کا نام ہے جو خود تو کھاتا ہے، خود تو خرچ کرتا ہے، لیکن دوسروں کو عطا نہیں کرتا ہے، یعنی اس کے مال سے دوسروں کو فائدہ نہیں پہنچتا ہے، اس کے مال سے کوئی خیرات نہیں نکلتا ہے اور کسی انسان کو فائدہ نہیں ہوتا ہے، خود جو ہے نا کھاتا ہے، اپنے بچوں کو جو ہے نا وہ کھلاتا ہے۔ لہذا بخیل اس انسان کا نام ہے جس کے مال سے نہ کوئی خیرات نکلتا ہے، جس کے مال سے نہ کوئی زکوٰۃ نکلتا ہے، جس کے مال سے نہ کسی کو جو ہے نا فائدہ پہنچتا ہے۔ پیغمبر نے فرمایا یأکل ولا یعطی، بخیل اس چیز کا نام ہے جو خود کھاتا ہے اور دوسروں کو نہیں دیتا ہے۔ اور بخیل مکمل سخاوت کی ضد ہے، سخاوت خود بھی کھانا، دوسروں کو بھی دینا، اور بخل خود کھاتے ہیں، خود استفادہ کرتے ہیں اپنے مال سے لیکن دوسروں کو نہیں دیتے ہیں، جس کے مال سے کسی کو فائدہ نہ ہوتا ہو اور جو اپنے مال کو دوسروں کو اس کے خیرات سے، اس کے مال کے فائدے سے کسی قسم کا جو ہے نا فائدہ اگر نہ پہنچتا ہو تو پیغمبر نے فرمایا اس کا نام جو ہے وہ بخیل ہے۔ تیسرا جو قسم ہے انسانوں کا، فرمایا کریم ہے۔ کریم وہ شخص ہے، کریم انسان اس شخص کو کہا گیا ہے خود ضرورت مند ہے، خود حاجت مند ہے، لیکن اپنی حاجت پر دوسرے کو مقدم کرتے ہیں اور دوسروں کو مقدم کرتے ہوئے دوسروں کو دیتے ہیں اور خود جو ہے نہیں کھاتے ہیں۔ الکریم یعطی ولا یاکل، دوسروں کو عطا کرتے ہیں لیکن خود نہیں کھاتے۔ یہ صفت اولیاء کی صفت ہے، انبیاء کی صفت ہے، ائمہ طاہرین کی صفت ہے، جیسے سورہ مبارکہ دہر میں پنجتن پاک کی سیرت کو بیان۔ لہذا کریم اس شخص کا نام ہے
کہ جو خود نہیں کھاتے، اپنی ضرورتوں پر دوسروں کو مقدم کرتے ہیں، دوسروں کو عطا۔ اس کے مقابل میں کریم کے مقابل میں جو ہے وہ لئیم ہے۔ لئیم کسے کہا ہے؟ سرور کائنات نے فرمایا اللئیم هو الذی لا یاکل ولا یعطی۔ لئیم اس انسان کا نام ہے، نہ خود کھاتا ہے نہ دوسروں کو دیتا ہے، خود بھی ضرورت مند ہے اور خود بھی جو ہے نا اس کے لیے محتاج ہے، لیکن خود بھی نہیں کھا رہا ہے، دوسروں کو بھی نہیں دے رہا ہے، ذخیرہ کر رہا ہے، نہ اپنے بچوں کو کھلاتا ہے نہ دوسروں کو جو ہے وہ کھلاتا ہے۔ بخل کی مذمت اور بخل سے بچنے کی تاکید کرتے ہوئے متعدد آیات ہے قرآن پاک میں، اور ایک طرف سے بخل کی بہت زیادہ مذمت اور سرزنش کی گئی ہے، اور دوسری طرف سے بخل سے بچنے کی تاکید کی گئی ہے، اور تیسری طرف سے وہ انسان جو اتنی مذمت ہونے کے باوجود اگر بخل کی صفت سے اپنے آپ کو نہ بچائے تو ان کے لیے عظیم عقاب اور عذاب کو جو ہے بیان کیا گیا ہے، اور متعدد آیات میں بخیلوں کو جہنمی کہا گیا ہے۔ بخل وہ صفت ہے جو انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، اور اس کے مقابل میں سخاوت اور کرم وہ صفت ہے جو انسان کو بہشتی اور جنتی جو ہے نا وہ بناتی ہے۔ سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 180 میں بخل کی سرزنش اور بخل سے بچنے کی تاکید اور بخیل کی عذاب اور عقاب کو بیان کرتے ہوئے رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ، گمان نہ کریں وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں، اپنے مال کو بخل کر کے بچاتے ہیں اور اپنے مال کو بخل کر کے جو ہے نا محفوظ رکھتے ہیں، یبخلون بما آتاہم اللہ من فضل، بخل کرتے ہیں اس مال میں جو اللہ تعالیٰ نے اپنی فضل اور اپنے کرم سے ان کو عطا کیا ہے، یعنی خدا نے ان کو نوازا ہے، خدا نے ان کو مال دیا ہے، دولت دی ہے، ان کو غریب نہیں رکھا ہے، ان کو فقیر نہیں رکھا ہے، اللہ نے ان کو امیر بنایا ہے، لیکن وہ اس مال میں جو خدا نے ان کو عطا کیا ہے، خدا نے جس مال سے ان کو نوازا ہے، اس مال میں بخل کرتے ہیں۔ اس بخل کرنے والے انسان یہ نہ سمجھے میرے پاس پیسے کا ذخیرہ ہو گیا، مال کا ذخیرہ ہو گیا، لہٰذا اپنے لیے اس بات کو خیر محسوس نہ کریں، یہ خیر نہیں ہے، بل ہوا شر لہم، یہ تمہارے لیے شر ہے، یہ تمہارے برا ہے، یعنی بخل کرتے ہوئے مال کا بچانا تیرے لیے فائدہ مند نہیں ہے، یہ تیرے لیے نقصان دہ ہے، یہ تیرے لیے ضرر ہے، یہ قرآن کا صریح اور واضح اعلان ہے۔ وہ لوگ جو مال کو بچاتے ہیں اس طریقے سے بچاتے ہیں کہ جہاں ضرورت ہے وہاں بھی خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ بھی نہیں دیتے، خمس بھی نہیں دیتے، اور اپنے اپنے عزیز اقارب اور ارحام میں سے جو انتہائی ضرورت مند ہیں ان پر بھی خرچ نہیں کرتے، اور مال کا ذخیرہ کرتے ہیں، مال کو بچاتے ہیں۔ پروردگار عالم نے فرمایا وہ مال جو میں نے تجھے عطا کیا تھا اس کو تم نے بخل کر کے جو بچایا، مت سمجھنا یہ تمہارے لیے بہتر ہوا، تمہارے لیے تم بہت مالدار ہوا، بہت اچھا ہوا کہ تم بہت پیسے جو ہے تمہارے پاس ذخیرہ ہو گئے۔ پروردگار عالم نے فرمایا لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم، یہ گمان نہیں کرنا کہ بخل کر کے جو مال بچ گئے تمہارے لیے بہتر ہو گیا ہے، تم مالدار ہو گیا، ایسا نہیں ہے، بل ہوا شر لهم، یہ جو مال تم نے بخل کے ذریعے سے بچایا ہے یہ تمہارے لیے شر ہے، یہ تمہارے عذاب کا باعث ہے۔ پھر ذیل میں عذاب کو بیان کیا، سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وہ مال جس کو بخل کر کے بچایا گیا ہے اس کو توق کی صورت میں ہم اس کی گلے میں لٹکا دیں گے، اس کی گلے میں ڈال دیں گے۔ وہ مال جس کو تو نے بچایا ہے اور بخل کر کے، جس میں تو نے نہ زکوٰۃ نکالا، نہ خمس نکالا، نہ غریب اور ضرورت مند انسانوں کو دیا، بچاتے گئے، بڑا ذخیرہ تم نے جو ہے وہ کر لیا اور دنیا سے چلے گئے، سارا مال چھوڑ کے چلے گئے، سارا ذخیرہ دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے، نہ اس نے اپنی واجبات کا حساب کیا، نہ اس نے عزیزوں کی مدد کی، نہ اس نے غریبوں کی مدد کی، مال بچایا اور سارا مال دنیا میں جو ہے چھوڑ کے چلے گئے۔ قرآن پاک سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 180 ہے، یہ جو مال تم نے بچایا ہے یہ قیامت میں تمہارے گلے کے لیے توق ہے، توق کی صورت میں ہم اس مال کو تیرے گلے میں لٹکا دیں گے، اور یہ تمہارے گلے میں مال لٹکتا رہے گا، اور سب کے سامنے یہ عذاب نظر آئے گا کہ وہ انسان جو بخیل انسان تھا، جس کا مال اس کے گلے میں توق بن کے لگ گیا ہے۔
سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامت، وہ مال جس کو بخل کے ذریعے سے تم نے جمع کیا تھا اس کو طوق کی صورت میں ہم تمہارے گلے میں لٹکا دیں گے۔ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، اور مت سمجھنا کہ اللہ تمہارا محتاج ہے، اللہ تمہارے مال کا محتاج ہے، اللہ تمہاری زکوٰۃ کا محتاج ہے، خمس کا محتاج ہے۔ یہ خمس اور زکوٰۃ کا اگر حکم دیا ہے وہ تمہاری سعادت کے لیے ہے، تمہاری کامیابی کے لیے ہے، تمہارے رزق میں برکت کے لیے ہے، تمہاری آخرت کی نجات کے لیے ہے۔ اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اس لیے کہ تمام خزانے اللہ کے لیے، زمینوں کے خزانے، آسمانوں کے خزانے، وہ آسمانوں کی جو میراث ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، زمینوں کی جو میراث ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے، یعنی پوری کائنات کی جو حاکمیت ہے، مالکیت ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ وہ غنی بادشاہ ہے، واللہ هو الغنی وانتم الفقراء، خدا تو بے نیاز ہے، تم سب جو ہے ایک دوسرے کے محتاج ہو اور خدا کے محتاج ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے کردار سے، تمہارے اعمال سے باخبر ہے۔ لہذا اس آیت میں، آیت نمبر 180 میں صریحاً اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وہ لوگ جو بخل کرتے ہوئے مال کا ذخیرہ کرتے ہیں، مال کو بچاتے ہیں، یہ مال ان کے لیے خیر نہیں ہے، ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے، ان کے لیے نجات دینے والی چیز نہیں ہے، بلکہ یہی مال ان کے لیے باعث عقاب ہے، اور یہ مال قیامت کے دن عقاب بن کر، گلے کا طوق بن کر ان کے سامنے آئے گا، اور ان کے گلے میں طوق بنا کے اس مال کو جو ہے نا وہ لٹکا دیا جائے گا۔ اسی آیت کے ذیل میں حضرت باقر العلوم مولا امام محمد باقر علیہ السلام کا ارشاد ہے، مولا نے فرمایا یہ آیت بخیلوں کی مذمت میں سخت ترین آیت ہے، اور یہ آیت جو ہے وہ ان لوگوں کی مذمت کے لیے ہے جو مانعین زکوٰۃ ہے، یعنی جن کے مال پر خمس لگ گیا ہے یا زکوٰۃ واجب ہو گیا ہے، لیکن مالی واجبات واجب ہونے کے باوجود، اس پر خمس واجب ہونے کے باوجود وہ خمس نہیں نکالتے، زکوٰۃ نہیں نکالتے، اور مال کو ذخیرہ کرتے چلے جاتے ہیں، اور یہاں تک کہ سارا مال دنیا میں چھوڑ کے چلے گئے، نہ خمس نکالا، نہ زکوٰۃ نکالا، نہ کسی انسان کے وہ مال جو ہے نا وہ کام آیا۔ جب دنیا میں جو مال چھوڑ کے چلے گئے، یہی مال اللہ تعالیٰ اژدہا کی صورت میں، ایک خطرناک اژدہا کی صورت میں اس کے مال کو قیامت میں لے کے آئیں گے، اور وہ اژدہا طوق کی صورت میں اس کے گلے میں لٹک جائے گا، اور اس کی گوشت کو کاٹتا رہے گا اور اس کو عذاب کرتا رہے گا۔ لہٰذا وہ مال جو بخل سے بچایا جاتا ہے، جس پر زکوٰۃ اور خمس نہیں نکالا جاتا ہے، وہ قیامت کے دن اژدہا کی شکل بن کر جو ہے نا انسان کے گلے میں طوق کی صورت میں جو ہے نا وہ لٹک جاتا ہے۔ ذرا تصور کریں کتنا خطرناک اور کس قدر خطرناک جو ہے وہ عذاب ہے قیامت کے دن۔ وہ مال جو بخل سے بچایا گیا ہے وہ طوق کی صورت اختیار کرے گا، یا قرآن میں بیان کیا، روایت میں اس کی تفسیر بیان کی گئی، یہ طوق ایک اژدہا ہے، اور وہ اژدہا انسان کے گلے میں لٹک جاتا ہے، اور وہ انسان کی گوشت کو، انسان کے پوست کو اور انسان کی ہڈی کو جو ہے نا وہ کاٹتا رہتا ہے، اور سخت ترین جو ہے نا وہ عذاب اس کو دیتا رہتا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ قَوْلُ اللَّهِ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا، یہ اس آیت کی جو تشریح ہے وہ یہی ہے کہ جس نے یعنی ما بخلوا اے بخلوا الزکاۃ، زکوٰۃ نہیں دے کر جس میں جو ہے نا بخل کیا گیا ہے، یہ مال قیامت کے دن طوق بن کر اس کے گلے میں آئے گا۔ اسی طریقے سے اسی آیت کے ذیل میں ایک اور روایت بھی ہے، یہ سرور کائنات نے ارشاد فرمایا ہے، پیغمبر نے فرمایا ما من رجل لا يؤدي الزکاۃ الا جعل اللہ شجاعا یوم القیامۃ ثم تلا هذه الآیہ، کوئی بھی انسان اگر خمس واجب ہونے کے باوجود خمس نہ دے، زکوٰۃ واجب ہونے کے باوجود اگر زکوٰۃ نہ دے، تو وہ مال قیامت کے دن اژدہا کی شکل اختیار کر جائے گا، اور اژدہا کا شکل اختیار کرنے کے بعد پھر وہ اژدہا طوق کی صورت میں اس کے گلے میں آ جائے گا، اور وہ اژدہا اس کو اذیت کرتا رہے گا، اس کو ڈستا رہے گا، اس کو عقاب کرتا رہے گا۔ لہذا پیغمبر نے فرمایا ما من رجل لا یؤدی الزکاۃ، کوئی بھی انسان جو زکوٰۃ ادا نہ کرتا ہو، الا جعل شجاعا یوم القیامۃ، مگر اس مال کو اللہ تعالیٰ اژدہا بنائیں گے، اور وہ اژدہا بن کر اس کے گلے میں آئے گا۔ ثم تلا هذه الآیہ، پھر اسی آیت کی پیغمبر نے تلاوت کی، ذیل میں فرمایا وقال ما من ذی رحم یاتی ذا رحمہ یسأل من فضلہ اعطاہ اللہ ایاہ
الا اخرج اللہ لہ من جہنم شجاعا یلتمس بلسانہ حتی یطوقہ۔ دوسری روایت میں پیغمبر نے فرمایا اگر کسی انسان کو اللہ تعالیٰ نے مال عطا کی ہے اور اللہ نے اس کو اپنی عنایت سے اپنے لطف و کرم سے نوازا ہے، اس کو مالدار بنایا ہے، تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر اس کے رشتہ داروں میں، اس کے ہمسائے میں اور اس کے عزیزوں میں کوئی فقیر ہے، کوئی غریب ہے جو محتاج ہے، اپنی زندگی کی ضروریات کو پورا نہیں کر سکتے، اگر وہ اس کے پاس آ گیا اور اس نے سوال کیا، اس نے تقاضا کی، بھئی میری ضرورت ہے، میری پریشانی ہے اور تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہے، دولت دی ہے، وہ اس بات کے باوجود کہ وہ دے سکتا ہے اور اس کے لیے کوئی کمی نہیں ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہ دینے کی قدرت رکھنے کے باوجود اگر اپنے عزیز کو، اپنے اقارب کو اور رشتہ دار کو اگر محروم کر دیتا ہے، اس مال کو اللہ تعالیٰ طوق بنا دیتا ہے اور اس کے گلے میں جو ہے وہ لٹکا دیتا ہے۔ اور اس آیت کی جو ہے وہ تفسیر یہی ہے کہ سیطوقون ما بخیل، جو پروردگار نے فرمایا ہے یہ ان امیروں کا مال ہے، یہ ان مالداروں کا مال ہے جن کے رشتہ دار نہایت فقیر ہے، نہایت محتاج ہے اور ان سے طلب بھی کرتے ہیں، طلب کرنے کے باوجود وہ اپنی بخل کی وجہ سے نہ وہ اپنے عزیزوں کو دیتے ہیں، نہ ضرورت مند انسانوں کو دیتے ہیں، نہ زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ خمس دیتے ہیں، یہ مال قیامت کے دن گلے میں طوق بن کر، اژدہا بن کر اس کے گلے میں آئے گا اور وہ اس کو عذاب دیتا رہے گا اور ڈستا رہے گا۔ چنانچہ یہی بات واضح لفظوں میں سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 36 میں ذکر ہوا ہے۔ بدترین عذاب انسان کے لیے مال ہے، یہی مال انسان کے لیے عقاب ہے، یہی مال انسان کے لیے عذاب ہے، اور اس کے مقابل میں یہی مال انسان کے لیے باعث درجات ہیں۔ قیامت میں عظیم ترین مقامات، درجات ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے مال کے ذریعے سے غریبوں کی خدمت کی، دین کی نصرت کی، زکوٰۃ ادا کیا، خمس ادا کی۔ ابھی دنیا میں ہزاروں مسجدیں، ہزاروں مدرسے، ہزاروں امام بارگاہیں مومنین کی مال سے، مومنین کی دولت سے انہوں نے بنائی ہے۔ لہٰذا یہ مسجد بنانے والے، یہ امام بارگاہ بنانے والے، یہ مدرسہ بنانے والے، یہ غریبوں کے گھر بنانے والے، یقیناً اللہ تعالیٰ ان کے گھر جنت میں بناتے ہیں، جیسے روایت میں آیا ہے من بنا مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ۔ وہ شخص جو اپنے مال و دولت سے مسجد بناتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بناتے ہیں۔ لہٰذا اگر مال راہ الہی میں خرچ کرے، یہ مال اس کے لیے جنت کا سبب ہے، درجات کا سبب ہے۔ لیکن اگر مال میں اگر بخل کرے اور اپنی واجبات کو بھی ادا نہ کرے تو یہ بدترین عقاب اور عذاب کا سبب ہے۔ سورہ مبارکہ توبہ کی آیت نمبر 34 میں ہے، اسی پہ آپ کے زحمتوں کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ والذین یکنزون الذھب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ وہ لوگ جو خزانہ بناتے ہیں، جمع کرتے ہیں سونے کو، چاندی کو، ولا ينفقونها فی سبیل اللہ، اور اس مال کو خرچ نہیں کرتے راہ الہی میں، دین پر اور اللہ کے بندوں پر خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، پیغمبر کو حکم ہوا ان بخیلوں کو آپ سخت ترین عذاب کی خبر دیں، جو اپنے مال کو خزانہ کر رہے ہیں، سونا اور چاندی کو جمع کرتے جا رہے ہیں، اس کا ڈھیر بنایا ہے، اور ولا ينفقون فی سبیل اللہ، اس مال کو راہ الہی میں خرچ نہیں کرتے، فبشرہم بعذاب علیم، ان کو دردناک عذاب کی آپ خبر دیں، یہ مال تمہارے لیے عذاب بنے گا قیامت کے دن۔ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، اس مال کو داغا جائے گا، گرم کیا جائے گا جہنم کی آگ میں، فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم، پھر اس مال کو جو جہنم کی آگ میں گرم کیا گیا ہے تمہارے اعضاء پر داغے جائیں گے، اس مال کو تمہارے پیشانی کو داغا جائے گا، تمہارے پہلو کو، تمہارے پشت کو، یعنی ایک ایک اعضاء پر اس مال کو گرم کر کے تمہارے اعضاء پر جو ہے وہ داغے جائیں گے، اور تمہارے اعضاء پر اس جہنم کی آگ میں گرم کیا ہوا جو مال ہے وہ تمہارے اعضاء پر لگائے جائیں گے۔ فتکوی بہا جباہہم، پیشانی، تمہاری پیشانی پر اس مال کو داغا جائے گا، وجنوبہم، اور تمہارے جو ہے پہلو پر، وظہورہم، پشت پر اس مال کو گرم کر کے جہنم کی آگ میں تمہارے اعضاء پر داغیں گے، اور وہ فرشتے جو جہنم پر موکل ہے وہ اس شخص سے خطاب کرتے ہوئے کہیں گے ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا فما تکنزون، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے خزانہ کیا تھا، یہ مال جو تم نے اپنے لیے خزانہ کیا تھا دنیا میں، یہی تمہارے لیے عقاب کا سبب بنا، یہی تمہارے لیے عذاب کا سبب بنا۔ ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنے لیے ذخیرہ کیا تھا، اپنے نفس کے لیے،
فذوقوا فما ما کنتم تکنزون، تو وہ مال جو تم نے خزانہ بنایا تھا اسی کا عذاب جو ہے نا وہ تم چکھتے رہو. یعنی یہ مال جو تم نے خزانہ بنایا تھا وہی تمہارا عذاب بن کے سامنے آیا ہے، وہی تمہارا عقاب بن کے سامنے آیا ہے. وہی مال جہنم کی آگ میں گرم کر کے تمہیں داغا جا رہا ہے. وہی سونا ہے، وہی چاندی ہے، وہی پیسے ہیں جس کو تم نے خمس نہیں نکالا تھا، زکوٰۃ نہیں نکالا تھا، راہ الہی میں خرچ نہیں کیا تھا. آج اسی مال کو گرم کر کے تمہارے اعضاء پر جو ہے وہ داغے جا رہے ہیں. ھذا ما کنزتم لانفسکم، یہ ہے تم نے جو اپنے لیے جو ہے ذخیرہ کیا ہے. ایک کاش کہ تم اس مال کے ذریعے سے کچھ آخرت کو بھی حاصل کرتے اور کچھ لوگوں کی بھی خدمت کر لیتے، کچھ دین کے لیے بھی خرچ کر لیتے اور اس سے کچھ واجبات کو ادا کر لیتے. مومنین کرام، آپ کی زحمتوں کو تمام ان آیات کی روشنی میں آپ حضرات سے انتہائی مؤدبانہ جو گزارش ہے، ہر طرح کا بخل باعث عذاب ہے، باعث عقاب ہے، باعث بدبختی ہے. لیکن خاص طور پر مال جس پر زکوٰۃ لگ گیا ہے، خمس لگ گیا ہے، مالی واجبات اگر اس پر آ گیا ہے، اس کا ادا کرنا ضروری ہے. اور ابخل الناس اس شخص کو کہا گیا ہے جو زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے، خمس بھی ادا نہیں کرتے، اور ساتھ ساتھ اگر اپنے عزیزوں میں، رشتہ داروں میں انتہائی کوئی ضرورت مند انسان ہے تو اپنے مال کے ذریعے سے انہیں فائدہ پہنچانا، ان کی مشکلات کو دور کرنا، یہ دین کی تعلیم کا ایک اہم ترین حصہ ہے. یہی ہماری مغفرت کا بھی وسیلہ ہے. اور یہ جو آیات میں عذاب کی دھمکی دیا گیا ہے کہ وہ بخل کا مال داغا جائے گا، بخل کے مال گلے میں توق بن جائے گا، ان سب عذاب اور عقاب سے بچنے کا طریقہ یہی ہے، مال پر جو عذاب یعنی جو واجبات آ گئے ہیں ان واجبات کو ادا کیا جائے، اور جہاں تک ممکن ہے انسانوں کی خدمت کیا جائے. محتاج اور حاجت مند جو انسان ہے، ضرورت مند انسان ہے، وہ آپ کے مال سے فائدہ اٹھائیں تاکہ ان کی دعا ملے، اور اس طریقے سے آپ کے مال محفوظ بھی رہیں گے. اس مال کے ذریعے سے آپ دنیا میں بھی فائدہ اٹھائیں گے اور آخرت میں بھی اسی مال کے ذریعے سے، اسی انفاق کے ذریعے سے آپ خدا کے رضا اور آخرت میں عظیم ترین مقامات کو آپ پالیں گے. چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، پروردگارہ تیری عزت و جلالت کا واسطہ، خدایا ان مقدس اور بابرکت آیات کا واسطہ، خدایا ہمیں بخل کی بدترین صفت سے بچنے کی توفیق عطا فرما. خدایا سخاوت اور کرامت انبیاء کی صفت ہے، تیرے اولیاء اور تیرے برگزیدہ ہستیوں کی صفت ہے. اس صفت کو اپنا کے ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں سرخ رو ہونے کی توفیق عطا فرما. خدایا پروردگار ہمیں اپنے لطف و کرم سے رزق واسع، مال فراوان عطا فرما، اور اس مال کے ذریعے سے ہمیں تیری رضا کو پانے کی اور تیری خوشنودی کو پانے کی اور دین کی تقویت کرنے کی اور غریبوں کی خدمت کرنے کی، اپنے مالی واجبات کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. خدایا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اصحاب اور انصاروں میں شامل فرما. ربنا تقبل منا بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. Mm-hmm.